اسرائیلی اخبار کے آرٹیکل میں بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے حمایتی قرار۔ یروشلم پوسٹ نے ٹائمز آف اسرائیل کے دعووں کی تصدیق کر دی۔ کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اسرائیل مخالف بیان دینے کے باوجود بہتر تعلقات کے اشارے دیتے رہے۔ بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے لیے ہم خیال سیاستدان ہیں۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر آنے سے روکا۔ بانی پی ٹی آئی پاکستان میں اسرائیل سے متعلق عوامی رائے اور فوجی پالیسی بدل سکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو پھر مسلط کر کے ملک کو کھوکھلا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ احسن اقبال نے بانی پر تنقید کے نشتر برسا دیے۔ کہا لوگ اب سمجھ گئے ہیں پروجیکٹ بانی پی ٹی آئی کے پیچھے کون ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا یروشلم پوسٹ نے بانی پی ٹی آئی کا دوغلا پن اور تضادات کا پہلو بے نقاب کر دیا۔ مضمون میں کہی گئی باتیں آنکھیں کھول دینے والی ہیں۔ شرجیل میمن نے بانی پی ٹی آئی کے بارے میں یروشلم پوسٹ کا انکشاف افسوسناک قرار دے دیا۔ وزیر اطلاع سندھ نے کہا اگر اسرائیل سمجھتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ان کے لیے بہتر ہیں تو قوم کو سوچنا چاہیے۔ لندن میئر کے الیکشن میں بانی پی ٹی آئی نے پاکستانی نژاد شہری کے خلاف مہم چلائی۔ بانی پی ٹی آئی کے تانے بانے سامنے آ رہے ہیں۔ انتشاری سیاست مسترد کر کے عوام نے معاشی پالیسیوں میں بہتری کو ترجیح دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک کو سیاسی معاشی صورتحال میں بیان۔ کہا عوام مہنگائی میں کمی، اپنے مسائل کا حل اور معاشی بہتری چاہتے ہیں۔ جلسوں کے لیے میدان بھرنے کی کوشش کے بجائے عوام کی معاشی حالت بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ جلسے 2028 میں کریں گے، ابھی عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کے لیے محنت کرنے کا وقت ہے۔ گزشتہ روز قانون توڑنے والوں کے خلاف قانون سختی سے نمٹے گا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ عظمہ بخاری نے متنبع کر دیا۔ کہا پنجاب کسی کی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، سیاسی سرگرمیاں قانون کے اندر رہ کر کرنی ہوں گی۔ کل پی ٹی آئی نے حکومتی رٹ تسلیم کی۔ عوام نے بتا دیا بزدار اور گنڈا پور جیسے لطیفے مقدر نہیں بن سکتے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا پی ٹی آئی خوارج میں شامل ہو چکی ہے، وہ وقت دور نہیں جب فتنہ دفن ہوگا اور ملک ترقی کرے گا۔ وزیر اعظم کا دورہ اقوام متحدہ کی مصروفیات کا شیڈیول سامنے آ گیا۔ شہباز شریف 23 سے 27 ستمبر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سیشن میں شرکت کریں گے۔ 27 ستمبر کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں خطاب کریں گے۔ عالمی امن، سلامتی اور فلاح و بہبود میں اقوام متحدہ کے کردار کی حمایت کریں گے۔ مسئلہ فلسطین اور تنازع جموں و کشمیر کی اہمیت پر زور دیں گے۔ اسلام و فوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خلاف فوری اقدامات کرنے کی اپیل کریں گے۔ پاکستان میں کچھ آئی پی پیز کے گھناؤنے کردار کے ہوش ربا انکشافات۔ آئی پی پیز کے ملکی معیشت میں تباہی کے حوالے سے حقائق منظر عام پر آ گئے۔ کچھ آئی پی پیز نے بغیر بجلی پیدا کیے حکومت سے اربوں روپے وصول کیے۔ آئی پی پیز نے بنگلہ دیش اور ویتنام کے مقابلے میں پاکستان میں 4 گنا مہنگے پلانٹس لگائے۔ آئی پی پیز نے امپورٹڈ فیول درآمد کر کے کم بجلی پیدا کی۔ حکومت پاکستان نے ابتدا میں آئی پی پیز لگانے کے اخراجات بھی برداشت کیے۔ حکومت پاکستان آئی پی پیز کی انشورنس بھی خود برداشت کر رہی ہے۔ حزب اللہ کا اسرائیل پر بڑا جوابی وار۔ لبنان سے اسرائیل میں انتہائی اندر تک حملہ، پہلی بار حیفا اور فوجی ایئر بیس پر راکٹوں کی برسات کر دی۔ اسرائیلی دفاعی نظام حزب اللہ کے راکٹس روکنے میں ناکام۔ صہیونی ریاست میں لوگوں کی نقل مکانی اور حرکت بند ہو گئی۔ امریکہ نے بھی اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ گزشتہ روز اسرائیل نے لبنان میں 290 کے اہداف پر 400 سے زائد حملے کیے۔ ترجمان حزب اللہ کا کہنا ہے یہ واقی ٹاکی اور پیجر حملوں پر ابتدائی رد عمل۔ لبنانی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت منسوخ کر دی۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ کہا لبنان کو ایک اور غزہ بننے نہیں دیا جا سکتا، لبنان کو کھنڈرات میں تبدیل ہونے سے روکنا ہوگا۔ ترکیہ کے صدر کی لبنان میں اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ کہتے ہیں اسرائیل پھر دہشت گرد گروپ کی طرح حملے کر رہا ہے۔
اسرائیلی فوج کی پناہ گزینوں کے سکول پر بمباری، 22 فلسطینی شہید، ہزاروں بے گھر ہونے والے افراد نے سکول کی عمارت میں پناہ لی ہوئی تھی۔ حملوں کے آغاز سے اب تک کم از کم 41,391 فلسطینی شہید ہو چکے۔ اسرائیلی فوج کا رام اللہ میں الجزیرہ ٹی وی کے بیورو آفس پر دھاوا، دفتر کو سیل کر کے دروازے پر آہنی پلیٹیں ویلڈ کر دیں۔ ایران میں کوئلے کی کان میں گیس دھماکہ، اموات 52 ہو گئی، متعدد افراد زخمی۔ حادثہ طبس شہر میں کان کے 2 بلاکس میں میتھین گیس کے پھٹنے سے پیش آیا۔ دھماکے کے وقت کان میں 70 افراد موجود تھے۔ اموات کی تعداد میں اضافے کا خدشہ، ایرانی صدر نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا عالمی سطح پر ایک اور اعزاز، پین اسٹیک کو جنوبی ایشیا کے کولیبریٹو سینٹر کا درجہ دے دیا گیا۔ پین اسٹیک پاکستان کا سائنسی اور تکنیکی لٹریچر کا سب سے بڑا ڈیٹا بیس ہے۔ سماجی اقتصادی شعبوں میں پین اسٹیک کے قابل قدر کردار کے پیش نظر اسے یہ اعزاز حاصل ہوا۔ چیئرمین PAEC اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نمائندہ کے درمیان یادداشت پر دستخط۔ پنجاب میں ایگریکلچر مشینری رینٹل سروسز شروع کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سرکاری اراضی پر گندم کی بوائی یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ صوبے میں سبزیوں کی کاشت بڑھانے کے لیے کوآپریٹو فارمنگ متعارف کرانے کا بھی فیصلہ۔ 2000 ایکڑ پر بے موسمی پیاز، ٹماٹر کی کاشت کا منصوبہ لایا جائے گا۔ ملک بھر کے میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے MD کیٹ ٹیسٹ، 1,67,000 سے زائد امیدواروں کی شرکت۔ پنجاب میں 82,500 طلبہ رجسٹرڈ، سندھ میں 38,500، خیبر پختونخوا میں 42,000، بلوچستان میں تقریباً 5,600 طلبہ کا اندراج۔ امتحانی مراکز کے آس پاس دفعہ 144 نافذ، موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل رہی۔ مختلف جگہوں پر بد انتظامی کی اطلاعات، لاڑکانہ میں پرچہ لیک، فی طالب علم 12 لاکھ روپے میں فروخت۔ امتحانی مرکز کے دروازے بند ہونے پر بد نظمی، ورثاء اور طالبات کی جانب سے گیٹ توڑنے کی کوشش، احتجاج کے دوران طالبہ بے ہوش ہو گئی۔ حکومت عوام کو صحت اور تعلیم جیسی بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کی حکومتی پالیسیوں پر تنقید۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں پیما کنونشن سے خطاب میں کہا، پاکستان میں تعلیم اب منافع بخش کاروبار بن چکی ہے۔ میڈیکل کالجز میں بھاری فیسوں کا بوجھ مڈل کلاس خاندانوں کو تعلیم سے محروم کر رہا ہے۔ فیصل آباد کے اسپتال میں بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر 14 سالہ لڑکی سے زیادتی۔ اسپتال کے ملازم نے دوست کی بیٹی کو چیک اپ کے بہانے بلا کر زیادتی کا نشانہ بنایا، ملزم فرار، واقعے کا مقدمہ درج۔ کرتارپور میں سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کی 485ویں برسی کی تقریبات اختتام پذیر۔ پاکستان اور بھارت، امریکہ، برطانیہ سے آئے سکھ یاتریوں نے مذہبی رسومات ادا کی۔ تقریبات کا اختتام گردوارہ سری دربار صاحب کرتارپور میں بھوگ اکھنڈ پاٹھ کے ساتھ ہوا۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا نے خصوصی شرکت کی۔ پارلیمانی سیکریٹری سونیا عاشر، چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ اور دیگر نے بھی شرکت کی۔